شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کفار نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ بس آپ اپنا کام کیے جائیے، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے مغفرت طلب کرو۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ پوچھئے، کیا تم لوگ اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اوپر سے بھاری پہاڑ رکھ دیے اور زمین میں برکت رکھی، اور اس میں اپنی مخلوق کے لیے سامان معیشت مقرر کیا 4 دن کے اندر جو تمام سائلوں کے لیے یکساں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دعا تھا۔ پھر اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بیچ دیے، اور ہم نے سب سے قریب والے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے رونق بخشی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ انتظام ہے زبردست اور علم والے پروردگار کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسے خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح کا خوفناک عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری ہدایت کے لیے فرشتے بھیجتا، بس ہم تمہارا لایا ہوا پیغام نہیں مانتے۔ پھر جو عاد کے لوگ تھے وہ زمین میں ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زورآور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار ہی کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر ایک زور کی آندھی ان کے نحوست کے دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ اور جو سمود کے لوگ تھے ہم نے ان کو ہدایت کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ پھر ان کے اعمال کی پاداش میں ایک ذلت کے عذاب نے انہیں ایک ہولناک آواز کی صورت میں آ لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرتے رہے اس عذاب سے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن دوزخ کی جانب جمع کیے جائیں گے، پھر گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کے متعلق گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی
ہم کو اس اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کے پاس تمہاری واپسی ہے، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے چھپ نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کام جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے متعلق رکھتے تھے تم کو برباد کیا، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر وہ صبر بھی کریں تو دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے ساتھ دنیا میں برے ساتھی لگا دیے تھے جو شیطانوں کی طرح ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتے تھے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو امتیں پہلے گزر چکی تھیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوئی، بے شک وہ سب خسارے میں رہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو اس کے درمیان شور و غل مچایا کرو، شاید اس طرح تم غالب رہو۔ پس ہم بھی ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ان کے برے کاموں کی جو وہ کرتے رہے ان کو ضرور سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے، یعنی دوزخ، وہی ان کے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم ان دونوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں اپنے پیروں کے نیچے رونڈ ڈالیں۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ، اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب موجود ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہ سب بھی موجود ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ مہمانی ہے بخشنے والے، رحم فرمانے والے پروردگار کی طرف سے۔ اور اس شخص سے بہتر کس کا قول ہے جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے، اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی موجود تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن گیا ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور اگر تجھے شیطان کے بہکانے سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور باخبر ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہے، پس تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اگر وہ لوگ سرکشی کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں اکتاتے۔ اور اے انسان، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ زمین ہے جس کو تو دیکھتا ہے کہ دبی یعنی خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولنے لگتی ہے،
بے شک جس نے اس خشک زمین کو زندہ کیا وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق گمراہی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے جنت میں آئے؟ تم جو جی چاہے کرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں برباد ہو گئے، اور یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے جس پر باطل کا گزر ہی نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ قرآن بڑے حکمت اور تعریف والے اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں واضح کر کے بیان نہیں کی گئیں، اور کیا خوب قرآن تو عجمی ہے اور رسول اور مخاطب عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں محرومی بصر ہے۔ یہ لوگ گویا بڑی دور سے پکارے جا رہے ہیں کہ سنتے نہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی بڑے اختلاف کیے گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فاصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور وہ اس قرآن کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ جس کسی نے نیک عمل کیے اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرب اسی کو ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اسی اللہ کی طرف قیامت کے علم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی پھل اپنے غلاف سے نکلتا ہے اور یا کسی مادہ کو کوئی حمل ٹھہرتا ہے اور یا وہ بچہ جنتی ہے تو یہ سب اسی اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ مشرکین کو پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، اور جن معبودوں کو وہ پہلے اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ انسان بہتری کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر مایوس و نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو تکلیف پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف واپس جانا بھی پڑا تو یقیناً اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ پس ہم ان کافروں کو ان کی سب بدعملیاں یاد دلا کر رہیں گے اور ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر مہربانی کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ہم عنقریب ان کی دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو،
یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے متعلق شک میں پڑے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔